میں آنا چاہ رہا ہوں ذرا پریشر صاحب، فلم آپ نے دیکھی نہیں، سائم بھی کہہ رہے ہیں، اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ آپ جاتے نہیں ہیں، سینسر بورڈ میں آپ چلے جائیں، جو سین ہے کٹوا دیں جو غلط لگ رہا ہے تو باقی ٹھیک ہے۔ لیکن تھیم ہی غلط ہے نا، بات یہ نہیں ہے کہ فلم میں کچھ ٹوٹے ہیں کہ جن کو ہم نے نکلوا لیا، پورا تھیم ہی غلط ہے۔ میں پہلے یعنی یہ بات کر رہا تھا کہ ٹرانسجنڈر ایک الگ اصطلاح ہے، یہ اس سے 2018 سے پہلے تو کبھی آپ نے یہاں مخنث ہم کہتے ہیں، خواجہ سرا کہتے ہیں، خلصہ کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہے، یعنی تیسری جنس کہتے ہیں، انٹرسیکس کہتے ہیں، بہت زیادہ یعنی، اور وہ مظلوم طبقہ ہے پہلے۔ یہ ٹرانسجنڈر تبدیلی کا نام ہے، جیسے آپ ٹرانسفارم کہتے ہیں، ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، ٹرانسپورٹ کہتے ہیں، یہ تبدیلی کا ہے کہ ایک سیلف پرسیوڈ، یہ لفظ ہے اس ایکٹ کے اندر، کہ ایک آدمی مرد ہے، وہ سمجھتا ہے اپنے طور پہ کہ میں عورت ہوں، سیلف پرسیوڈ، یا کوئی عورت سمجھتی ہے میں مرد ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ بالکل آپ نے سائن کی بات سے بالکل امپریس نہیں ہوئے، اور وہ ایل جی بی ٹی کے والے سے ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر جو خواجہ سرا کی یہ بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ سرا کے اندر کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اچھا، خواجہ سرا کی قسمیں ہوتی ہیں، میں بتاتا ہوں، مجھے خنثی عورت، خنثی مرد، خنثی مشکل، یہ تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اسی کو ہی اگر ہم انگلش میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اچھا انگلش میں کہہ لیں بھئی، یہ ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے۔ نہیں تو آپ پاکستان کو تو نہیں لے کے چلتے، ہم تو ہر طرح۔ ایک منٹ عنایت چودھری، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آکسفورڈ لرنر ڈکشنری آپ لے لیں، آپ انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز لے لیں، اگر آپ کو ٹرانسجنڈر کا معنی اس کے علاوہ کہیں کچھ ملے، اس میں ساری چیزیں اب فلم جو ہے ممکنہ طور پہ شاید ابھی لاہور میں، پنجاب میں بھی اس کی اجازت مل جائے، ابھی تک تو پنجاب حکومت کی ہم تعریف کرتے ہیں، بڑے اچھی بات ہے کہ انہوں نے کراچی میں لگی ہوئی ہے اس وقت، باقی جگہوں پہ لگی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کیا جو کہتے ان ہیں کے ساتھ ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے، جو غلط ہے تو ہم ان کی تعریف نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، اس میں ٹھیک کون سی اچھا چیز ہے، آپ چلیں وہ بتا دیں اس میں ٹھیک کون سی چیز ہے، چلیں وہ بتا دیں، آپ کے خیال کے مطابق اس میں یہ چیز ٹھیک ہے تو آپ وہ بتا دیں۔ دیکھیں اس میں نہیں سر ایک منٹ، اگر آپ اسی طرح سے چیزوں کو چھپاتے رہیں گے، دباتے رہیں گے، تو جس طرح سے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں وہ ہوتی ہی رہیں گی، ان کے جو ریپ ہوتے رہے اسی طرح ہوتے رہے۔ اب آپ نہیں، ابھی تو آپ بات کر نہیں، میں تو آپ کو فیوچر کی بات بتا رہی ہوں نا، میں نہیں ایک منٹ، آپ نے اپنی بات کی ہے نا، مجھے بھی تو موقع دیں نا، آپ کریں، لیکن خواجہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ اپنی بات کر رہے ہیں، میری بات سن نہیں رہے ہیں۔ ہاں، اب ہم بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی بات بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں؟ اب ہم لوگوں کو جب خواجہ سراؤں کا یا کسی اور کا بھی ہم لوگوں نے جب استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ کون لے کے جاتے ہیں؟ وہ خواجہ سر ہی ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، وہ مرد لے کے جاتے ہیں، اس کے بارے میں تو آپ بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ مرد کہاں پہ؟ اور وہی مرد جب مسجدوں میں، مدرسوں میں کیا کیا بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ جب ان کے ساتھ جب آواز ان کے بارے میں بلند کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے علمے سارے فتوے وغیرہ سارے آپ لوگ گھما پھر لیتے ہیں۔ بچہ بازی ہم لوگ کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں، بچہ بازی کون کرتا ہے؟ نہیں کوئی مذاق نہیں ہوتا، آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے تو بہت زیادہ، لیکن اگر لاکھوں میں سے کوئی ایک واقعہ کسی مسجد میں ہوتا ہے، کروڑوں میں سے، تو آپ کہتے ہیں پورا ڈیٹا نکال کے دے سکتی ہوں میں، ابھی آپ کو اپنے موبائل سے پوری نکال کے دکھاؤں گی، 10 میں ہو جائیں گے اور کتنے ہو جائیں گے؟ تو 10 کے ساتھ زیادتی ہوئی نا، زیادتی ہوئی نا۔ یہ ہے کہ وہ مولوی نہیں تھے، وہ درندے تھے، اور انہوں نے مولوی کا روپ، ہم نہیں اسے تسلیم کرتے۔ اگر مرد ٹرانسجنڈر کو بقول آپ کے بٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو وہ جاتے کیوں ہیں؟ کہ مجھے یہ بھی بتا دیجئے پھر۔ تو پھر روزی روٹی آپ ان کو دے لگا آپ نے اگر ان کو یہ بولنا ہے کہ آپ نے ناچ کے اور اسی کام سے کمانا ہے تو میرا خیال ہے ان کو اور بھی بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ سر یہاں جھگڑا پتہ کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ میں جو ہوں نا، میں میرا تو یہ حق ہے مجھے ملنا، سر کچھ چیزیں انڈر کور بھی ہوتی ہیں۔ آپ ان کے بارے میں بات بھی نہ کریں، بولے بھی نہیں، کیوں بات کر رہی ہیں؟ ہم تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ان کی ایجوکیشن ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کا ان کو روزگار دینا ذمہ داری ہے، اسٹیٹ ان کو رسپیکٹ دے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیٹ نہیں دے رہی تو نکلے رہے ہیں۔ آپ اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آ جا کے کیا کریں گی آپ؟ ابھی تو آپ بہت لپسٹک لگا کے ساری طریقے سے بہت اسی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں ڈیبیٹ اور طرف چلی گئی۔ مولوی تھوڑا سا، میں بھی تھوڑی ریزرویشن رکھتا ہوں، لیکن یہ مولوی جتنے کے جتنے ہیں، اب یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ سے نکلے ہیں، اب یہ جوائے لینڈ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو نجم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پہ آپ بات کی، اور آپ کی اپنی ریسرچ بھی کافی ہے۔ دیکھیں نا، یہاں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں فلمیں بنی ہیں، ایسی فلمیں ہوتی ہیں کہ جن پہ کئی لحاظ سے جرائم کی ترویج ہو رہی ہے،
مختلف برادریوں کو کہیں اوکھا کر کے کہیں سوکھا کر کے وہ پیش، ہم نے اس پہ کوئی مہم نہیں چلائی. یعنی یہ نا کہ آپ نے کہا کہ مولویوں یہ جو ہے یہ بالکل ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا آئین، ہماری روایات اور ہمارا دین جو ہمیں خاندانی نظام، مستحکم خاندانی نظام دیتا ہے، یہ اس کے خلاف ہے. اور دنیا کے اندر ہمارا چہرہ یعنی مس پینٹ کرنے کے لیے یہ سرگرمیاں ہیں. ابھی آپ بھی بیان کر رہے تھے، یہ 23 مئی 2022 کو یہ وہاں کانز کے اندر جب ہوا تو LGBTQ تھیم پر 3 فلمیں تھیں. اس نے کمپٹیشن کیا اس فلم نے اس کے ساتھ، جس میں ایک کلوز تھا اس کا نام، اور ایک ٹرازو وسکی وائف ایک اس کے ساتھ. تو مطلب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ آج کی دنیا کے اندر لوگوں کی آنکھوں میں دھول چھونکنا کوئی جو ہے وہ فلم اتنی زبردست تھی پراچا صاحب کہ وہ جوری کے ممبران اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کلیپنگ کی. آپ کیا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ اس میں پتہ نہیں کس میں فلمیں نہیں کسی نے دیکھی. بھائی یہ سارا ٹاپک ہی غلط ہے. آپ کس چیز کو دکھا رہے ہیں؟ آپ اگر دکھاتے خواجہ سرا کی لائف کتنی ٹف ہوتی ہے، کتنا ظلم ہوتا ہے اس پر، ماں باپ کرتے ہیں، سوسائٹی کرتی ہے، وہ آپ دکھاتے ہیں. کوئی کسی کو آپ بنائیں اس پہ. ہماری بچیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے لاکھوں بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، اس موضوع پہ تو کبھی بات نہیں ہوتی. ہماری تھر کے اندر رہنے والی، چولستان میں رہنے والی بیبیاں بچیاں 3 گھڑے سروں پہ اٹھا کے لاتی ہیں. کبھی اس موضوع پہ کریں. پاکستان کا چہرہ مس پینٹ کرنے کے لیے کبھی تیزاب والی فلم اور آسکر اب میں یعنی یہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ آسکر کو ایسا بڑا وہ کر لیا جیسے آپ نے کوئی ورلڈ ٹورنامنٹ جیت لیا. بھئی آسکر جو ہے وہ اس پہ لوگ، اس نے ایران نے 12 فلمیں میں بتا رہا ہوں، آپ ذرا اس کو کریں کہ بھئی آپ ملک کی غیرت کو بیچ کے آسکر وائلڈ جو ہے ایوارڈ لینے کو بڑا سمجھ رہے ہیں. اس نے جو ہے وہ 5 منٹ کی فلم دی، ایران نے آسکر ایوارڈ لیا، اور اس کے اندر تہذیب اور شائستگی اور انسانی ہمدردی اس کے علاوہ. اچھا پریسر ایک بڑی بات کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بات کریں، لیکن کیا سچ نہ بولیں؟ یہ سارا کچھ معاشرے میں ہوتا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اب میں نے یعنی عرض کرتا ہوں کہ اسی طرح سے انہوں نے اس پہ بنایا، جو ٹرمپ نے پابندیاں لگائی تھی، فلم بنائی، آسکر ایوارڈ لی. اصغر فرہادی ان کے جو ہیں انہوں نے، اور انکار کر دیا کہ ہم لینے کے لیے. کہتے ہیں سچ بولنا بند کر دیں، یہ ہوتا ہے سارا کچھ سوسائٹی میں. یہ کیا ہے؟ نہیں مطلب یہ تو ہے کہ آپ گٹر سے ڈھکنا اٹھانا، آپ کے کس نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ گٹر سے ڈھکنا اٹھا کے سارے معاشرے کو متعفن کریں؟ یہ کس نے آپ کو ڈیوٹی دی ہے؟ معاشرے کے اچھے پہلو کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کیوں نہیں دکھاتے کہ یہاں ہمارے معاشرے برائی کی نشاندہی کرنی ہے نا، غلطی کی، برائی کی نشاندہی کرنی ہے نا. نہیں، برائی کی نشاندہی جو ہے تو پھر ہیروئن کو بھی بیچنے کو بھی ایک بہت بڑا کاروبار بنا کے پیش کریں اور بتائیں کہ جناب یہ تو بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے. پھر چوری اور ڈاکے کرنے کو بھی آپ بیان کریں، یہ بھی معاشرے کی برائی ہے، اور اس برائی کو آپ پیش کریں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یعنی دیکھیں نا، میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ یعنی وہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، اور ایجنڈے باہر کے ہوتے ہیں، کس کو نہیں پتا یہ کہاں کا ایجنڈا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح غصے میں ملک کی عزت کو بیچ کر آسکر ایوارڈ لیا جا رہا ہے. پرائس صاحب کافی جو ہے غصے میں ہیں اس کے اوپر.